امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. ہم آپ کو بریک کے بعد اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو پرنس آف پیس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی خصوصی ٹرانسمیشن یسوع مسیح کی قیامت کے تعلق سے ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے خادمین مسٹر اینڈ مسز پاسٹر سیمول پال اور پیارے بھائی سیمسن. ہم ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح کے آنے سے جس طرح اس کی پیدائش پر جو طبقاتی تقسیم تھی وہ ختم کی گئی کہ کمزور سے کمزور لوگوں کو بھی خوشخبری دی گئی اور بادشاہوں کے محلوں میں بھی خوشخبری دی گئی، اسی طرح اس کے جی اٹھنے کے موقع پر بھی تمام طبقات کو خوشخبری دی گئی ہے. تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور میں درخواست کروں گا پاسٹر سیمول پال صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے آج مزید خدا کے کلام میں سے رہنمائی فرمائیں. جی جب ہم مزید اس حوالے کو دیکھتے ہیں جی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاخیں نکل رہی ہیں کلام کے دوسرے حصوں کی طرف. اور جیسے مرد و خواتین کی بات ہوئی کہ ایک نیا لیول ہے جو باغ عدن میں پہلا لیول تھا گناہ سے پہلے، اس میں آ کے خدا یسوع مسیح کی کامل قربانی انسان کو بحال کر رہی ہے. تو اسی جگہ پر ایک اور حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ مل کر دیکھیں. آئیے دیکھتے ہیں یسایہ چیپٹر 56 جی اس کی تیسری آیت سے دیکھیں گے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ تیسری آیت کے دوسرے حصے سے، خوجا نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا. میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا. سو یہ بڑی خاص بات ہے کہ نہ صرف مرد و خواتین یہاں خوجے بھی، خوجوں کا بھی ذکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ خدا نے مجھے گیت بھی دیا کہ خوجا یہ نہ کہے کہ میں سوکھا درخت ہوں، میری بادشاہی میں تمہارا مقام ہے. جیسے بیٹے بیٹیاں ہیں ویسے ہی خوجے بھی ہیں. میرے حکموں کو مانو جو تمہارا بڑا نام ہے. اور یہ اسی پہ بیس کرتا ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر کوئی بچہ خوجا پیدا ہو جاتا ہے بالکل تو اکثر ہمارے کلچر کے اندر ایک بڑی مصیبت جاگ اٹھتی ہے، اور جو خوجے ہیں وہ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ یہ ساڈا جی ساڈی کمیونٹی ہے، سانو دے دیو، اور پیرنٹس ڈر کے دے دیتے ہیں. اور پھر جو ان کا برا حال ہوتا ہے، جس طرح ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ ناچنے کو دل چاہتا ہے ان کا. اگر ہم خدا کی نگاہ سے دیکھیں تو مسیح کی کامل قربانی خوجوں کے لیے بھی ہے. واہ واہ بہت اچھے. تو اب دیکھیں کہ اس کلچر کے اندر اب وہ کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. میں یہ کہوں گا کہ جو خداوند سے پیار کرتے ہیں اور جن کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یسوع مسیح کی کامل قربانی ان کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے، وہ خوجوں کو قبول کرنا شروع کریں. تو عام طور پہ کیا ہوا ہے، جب ہمارے گھروں کے باہر خوجے آئے تو ہمارے بچے بھی ہنس رہے تھے، بڑے بھی ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا آج کے حوالے کے مطابق کہ اگر خوجے خدا کو پیار کریں گے، وہ سبتوں کو مانیں گے، تو خدا ان کو بیٹے اور بیٹیوں سے زیادہ مقام دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم عزت کر لیں تو بہتر ہے، آسمان پر جا کر تو ان کو مقام ملنا ہی ہے. زبردست. تو خدا کی کمیونٹی کس کے لیے کھلی ہے؟ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، خوجوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے. یہ ہے خدا کا گھرانہ، یہ ہے خدا کی بادشاہی. بالکل. یہ ہم دیکھتے ہیں جب مقدس کلام میں سے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت، تو دنیا کسی طبقے کا نام نہیں ہے، کسی قوم یا قبیلے کا نام. دنیا میں ساری قومیں، سب رنگ، سب نسلیں، سارے ٹرائب شامل ہیں. بالکل. جی جی جی. تو آج میں آپ سب سے جو خداوند یسوع مسیح کی کامل قربانی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹوں اور بیٹیوں اور خوجوں کو قبول کیجئے خدا کی بادشاہی میں، ان کی رسپیکٹ کیجئے. اور اس کلچر کے اندر ہم خدا سے دریافت کریں کہ اب خداوند یسوع مسیح جو مر کے جی اٹھا ہے ہماری زندگیوں میں کیسے رہنمائی کرنا چاہتا ہے اور اپنے منصوبے کو کیسے پورا کرنا چاہتا ہے، نہ کہ ہماری مرضی بلکہ باپ کی مرضی.
باپ کی مرضی، اور باپ کی مرضی یہ ہے کہ وہ سب سے پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہم یہ تو توقع کرتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے، ہم دوسروں سے نہ کریں. ہمیں وہی کرنا ہے جو کچھ خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے. خدا نے ہم سے محبت کی ہے، ہم بھی دوسروں کے ساتھ محبت کریں. یہ بہت ضروری ہے. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے. انہوں نے بہت خوبصورت حوالہ جو یساع نبی کی معرفت ہم نے سنا، اس میں سے خوبصورت بات ہے کہ خدا کھوجوں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. وہ کھوجے جو اس کا سبت مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ساری باتوں کے لیے اب میں اپنی عزیز بہن سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کی مزید رہنمائی فرمائیں. جی سسٹر جی. جیسے سمر صاحب انہوں نے کہا کہ خوجوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، تو میں بھی سوچتی ہوں کہ مجھے بھی خدا کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے یہ موقع ملا کہ میں بھی اس رویا کو لوں، اور ہم مل کے دعا بھی کرتے رہے کہ خدا ہم تمہیں اور رہنمائی دے. اور ایسا موقع بھی ہے کہ ایک دفعہ میں 24 کی رات تھی، تو ہم اپنے گھر واپس جا رہے تھے پیرنٹس کی طرف سے، تو راستے میں ہمیں 2 خوجے مل گئے. تو ہم نے سوچا کہ ہمیں ان کے ساتھ خوشخبری بانٹنی چاہیے. واہ، 24 کی رات تھی. 24 کی رات. پھر ہم ان کو اپنے گھر لے کر آئے. اچھا. ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، دعا کی، اور خدا کی شکر گزاری کی کہ ان کو بتایا کہ یہ خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے کہ خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے اور وہ ساری دنیا کے لیے نجات ہیں. بالکل، وہ آپ کے نجات دہندہ بھی ہیں. ہاں جی. تو ان کو یہ بتایا کہ وہ آپ کے لیے بھی نجات دہندہ ہیں. جی جی. تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ خداوند نے ہمیں یہ سکھایا، یہ مکاشفہ ہم پہ کھول دیا، اور یہ سایہ کہ یہی حوالہ ہمیں دیا کہ خداوند خوجوں کو بھی پیار کرتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایسے کراہیت سی آتی ہے، اور ایک برے خیالات ہے، پتہ نہیں یہ برے لوگ ہیں، تو پھر ان سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. پھر سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان سے بات کریں گے تو دوسرے لوگ کیا سوچیں گے. لیکن یہ ہے کہ خداوند ان کو بھی پیار کرتا ہے. جس طرح خدا نے ہم سے محبت کی، ہمارے گناہوں کو، جو بھی ہمارے کردار کی بری باتیں تھیں، ان کو اس نے معاف کیا ہے. تو صلیب کا پیغام ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، میرا آس پاس رہتا ہے. تو جو ہمارے لیے مسیح کی محبت ہے وہی ان خوجوں کے لیے بھی ہے. بالکل. تھینک یو سسٹر جی، بہت اچھے. سسٹر کیونکہ خدا کے خادم کے ساتھ ان کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور مل کر یہ کپل خداوند کی بادشاہی کو بہت سالوں سے پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ خداوند کی جو کنگڈم ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں. انجیل کا پیغام ساری دنیا کے لیے. انجیل یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ابھی میں اپنے بھائی سے سیمسن سے بھی چاہوں گا کہ وہ مزید آج عید قیامت المسیح کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس موقع پر یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے طبقاتی، جینڈر اور دیگر جتنی بھی لوگوں نے ڈویژنز کی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. خدا کی نگاہ میں سب برابر اور خدا کے عزیز ہیں. خدا انہیں پیار کرتا ہے. جی پیارے بھائی سیمسن. تھینک یو بھائی صاحب. جی میری نگاہ میں آج جب بڑی خوشی کا دن ہے، اور جیسے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جب پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ جو خوشخبری تھی فرشتوں نے گڈریوں کو دی. گڈریے آئے، وہ غریب تھے. ہاں جی. ان کو خوشخبری دی کہ آپ آج تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا. پھر دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو پتہ چلا ستارے کے ذریعے واہ کہ آج کوئی بادشاہ پیدا ہو گیا. جی جی جی. تو ہم وہاں پہ گئی خوشخبری. تو دیکھتے ہیں کہ ہم جب وہ یسوع پر اب جی اٹھے ہیں، ہاں جی، تو یہ جو خوشخبری کا نجات کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے. تو جس طرح مریم مگدلینی نے یسوع کو پہچان لیا، جب یسوع نے اس کو اپنے آپ پر ظاہر کر دیا تو پھر اس نے جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا واہ واہ کہ یسوع جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. تو آج ہمیں بھی اس بات گواہی دینی ہے یسوع کی. بالکل بالکل. کہ ہمیں بھی بتانا جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے کہ جی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کو جب زور مل گیا، ان کو جرت اور طاقت اور حوصلہ مل گیا، تو پھر ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. آج ہمیں اس بات کو لینا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بتانا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے. واہ بالکل. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خدمت کے لیے آپ کو ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. کہ بھی آپ کے پاس کوئی آپ پاسٹر ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ ایلڈر ہیں، آپ کو ڈیکن ہیں، کوئی اور خدمت ہے، یہ ٹائٹل ہے، پھر آپ خدمت گواہی دے سکتے ہیں. خدمت کا یہ ضروری نہیں ہے. ٹائٹلز کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. خدا نے جتنے بھی اکلیسیا میں، جیسے کہ ہم 5 فولڈ دیکھتے ہیں،
5 خدمات کا ذکر ہے خطوط میں، پالوس رسول بتاتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہمیں خدمت کرنی ہے اور گواہی دینی ہے، کیونکہ خادم کی خدمت بڑی ہوتی ہے، اس کا ٹائٹل نہیں بڑا ہوتا. تو ہاں جی، اس کی خدمت بڑی ہوتی ہے، اس کا عہدہ نہیں بڑا ہوتا. تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں، اور نعمان کوڑی کے گھر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس بچی نے کسی ادارے کی سیمنری نہیں کی تھی، لیکن اس نے گواہی وہاں پر دے دی ہے. تو آج ہمیں بھی یسوع مسیح کے گواہ بننا ہے. اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور پھر لکھا ہے کہ یروشلم میں اور پھر یہودیہ اور سامریہ اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. تو ہم نے اس کی گواہی دینی ہے، اور ہمیں جب روح القدس مل جاتا ہے دلیری، قوت مل جاتی ہے. تو ابھی میں چاہوں گا کہ پاس سیمول پال صاحب مزید اس حوالے سے، ریزریکشن ڈے ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے، ہم عید منا رہے ہیں، عید قیامت المسیح، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی مزید رہنمائی فرمائیں. جی سر. تو جب ہم دیکھتے ہیں 17 آیت کو، جی سر. تو خداوند نے اب ایک بڑی ڈیپ بات کی اور کہا کہ مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. جی. تو یہ بہت دلچسپ ہے کہ صرف خدا یسوع مسیح کی قربانی ان کے لیے کافی نہیں تھی، لیکن قربانی کے بعد اب چلنا کیسے ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے، وہ سمجھنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر اب دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کی قربانی جب ہمیں نجات بخشتی ہے تو ہمیں خدا کے ساتھ ایک نئے ریلیشن شپ میں لاتی ہے. تو اس نے یہ بات واضح طور پر ان سے کہی کہ اپنے باپ اور تمہارے باپ، یعنی کہ ہم ایک فیملی ہیں. واہ. اور اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی اور مر کے جی اٹھنے کے بعد بھی اس کا مین ٹاپک باپ تھا، باپ کی بادشاہی تھا. جی. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں بادشاہ اسرائیل کو کب ملے گی، وہ کہہ رہے تھے یہ باپ کو پتہ ہے، تمہارے لیے یہ ہے کہ روح القدس نازل ہوگا اور قوت ملے گی تو اپنا کام کرنا جو بشارت کا کام ہے. جی جی بالکل. تو یہاں پر جو ایمفسس ہے وہ فیملی ایمفسس ہے. اسی پہ بہت بڑا حملہ ہے دنیا میں. واہ. لوگ فیملی پہ آج شیطان جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، یعنی کہ خدا باپ پہ حملہ ہے کہ جو نہیں وہ خدا ہے، وہ باپ نہیں ہو سکتا. پھر بیٹے پہ حملہ ہے کہ نہیں وہ بیٹا نہیں ہو سکتا. پھر حملہ ہے کہ تم کیسے بیٹے بیٹیاں ہو گئے. ارے ہم نے کب کہا، یہ تو خداوند یسوع نے کہا. واہ بالکل. یہ تو ہم تو صرف ایمان لائے. بالکل بالکل. اور ہم اس بہت اچھے، ہم تو صرف ایمان لائے ہیں، کہا یسوع نے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس ایمان کے وسیلے سے جو ہمارے اندر خدا کی برکت آئی ہے، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یار یہ بڑی زبردست بات ہے. خدا صرف باپ نہیں ہے، خدا صرف مالک اور خالق نہیں ہے، باپ بھی ہے. باپ بھی ہے. ورنہ تو ہم غلام ہی سمجھتے رہیں گے اپنے آپ کو. اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ نہیں پائے، شاید وہ بھی یہی سمجھتے تھے، ان کو بتانا پڑا میرا باپ تمہارا باپ. سو آج یہی پیغام ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ بھائی وہ تمہارا بھی باپ ہے، ہمارا بھی باپ ہے. بہت اچھا بہت اچھا. ہم جو دور تھے جی ہاں، اور نفرت کے لائق تھے ہاں جی، اور اپنے کاموں کے سبب سے دشمن تھے، اب یہ دشمنی دوستی میں، محبت میں، جیسے آپ نے کہا کہ میں تمہیں غلام یا نوکر نہیں، پھر ان کو دوست بنایا، اب ان کو بھائی کہہ رہا ہے. زبردست. یہ بہت خوبصورت آج بات سیکھی ہے اس موقع پر عزیزو. اس خصوصی ٹرانسمیشن میں میں غور کر رہا ہوں کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نوکر یا غلام نہیں کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا، اور پھر دوست کے بعد اب وہ بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں، اور ہم سب مل کر خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، استحقاق ہے جو ہمیں ملا ہے، اور ہمیں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. بہت زبردست آج کی جو ساری بات چیت ہوئی ہے. جی میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، امید کرتا ہوں کہ وہ برکت پائیں گے اور آج کا دن بڑی شکر گزاری کے ساتھ وہ گزاریں گے، کیونکہ یسوع مسیح کی ریزریکشن کو، اس کے جی اٹھنے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یہ چھمبا ہے، معجزہ ہے خدا کا پوری دنیا میں. پوری دنیا کو یہ علم ہو جائے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح موت، گناہ، قبر پر غالب آیا ہے. دنیا کی تمام قبریں مایوسی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ جب انسان قبر پر جاتا ہے وہ جاتا بھی روتا اور جب آتا ہے تب بھی روتا ہے. یہ عورتیں جب گئی ہیں تب تو رو رہی تھیں، لیکن جب واپس آئی ہیں تو رو نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ شکر گزاری سے بھر گئی تھیں. کیونکہ مریم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ یسوع کو ڈھونڈنے گئی تھی، لیکن وہ جی اٹھا تھا، اور اس لیے اس نے کہا اسے کہاں رکھا ہے، اسے کہاں رکھا ہے. اور بار بار وہ یہ بات کر رہی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن یہ ہوا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری گفتگو کے لیے،
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب برکت حاصل کر رہے ہیں. آخر میں آپ کو میری طرف سے بھی اور ہماری پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے جو ہے وہ بہت بہت عید قیامت المسیح ریزریکشن ڈے بہت بہت مبارک ہو. میں چاہوں گا کہ پاسٹر سیمول پال آپ بھی ہمارے ناظرین کو وش کر دیں آج کے دن کے تعلق سے. ناظرین، آپ کو خدا کے بچے ہونا مبارک ہو. خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے یہ برکت ہم سب کے لیے ہے. اگر آپ نے یسوع کو ابھی تک نہیں جانا تو اس کو اپنے دل میں دعوت دیجئے اور کہیے کہ اے یسوع، تو جو مر کے جی اٹھا ہے میرے دل میں آ. آج کا دن آپ کے لیے باعث برکت ہو. آمین آمین. جی سسٹر جی. میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور میری ایل آر آئی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو اور خداوند آپ کو بہت خوشیاں دے، برکت دے. آپ اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر اس عید کو منا سکیں اور مسیح کی محبت کو اور زیادہ انجوائے کریں. گاڈ بلیس یو. آمین. جی بردر سیمسن. شکریہ بھائی صاحب. جی بہت خوشی کا دن ہے. جی تو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. آمین آمین. آخر میں بہت شکر گزار ہوں ناظرین جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا، اور میں پاسٹر سیمول پال آپ کا بھی شکر گزار ہوں. سسٹر جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. پیارے بھائی سیمسن آپ کا بھی بہت شکریہ. خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. کیپ واچنگ پی ایم آئی. Prince of Peace, Prince of Peace.